وجود ذوالجود نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام مراجع اعظام کی سلامتی، عزاداران سید الشہداء کی سلامتی، شیعیان حیدر کرار کی سلامتی، اور آپ سب اپنی سلامتی اور اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ پروردگار متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، پروردگارہ ایام عزا میں ہم نے جو بھی امام حسین علیہ السلام کے لیے خدمتیں انجام دی، چاہے وہ گریے کی شکل میں ہوں، مجلسوں کی شکل میں ہوں، ماتم کی شکل میں ہوں، جلوسوں کی شکل میں ہوں، خداوند متعال کی بارگاہ میں 14 معصومین علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے دعا گو ہیں، پروردگارہ ہماری تمام مختصر و طویل عبادتوں کو قبول فرما، اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام زمانہ کے ناصر و انصار میں شمار فرما، امام زمانہ کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرما۔ عزیزان محترم، فی الحال میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اپنا عذر بتاؤں، لہٰذا ماشاءاللہ سے آپ تمام حضرات بخوبی جانتے ہوں گے، بغیر کسی مقدمہ و تمہید اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ مقدمتاً عرض کردہ چلوں، قرآن مجید کے کچھ طریقے ہیں، کچھ روش ہیں۔ جس طرح سے قرآن کا ظاہر ہوتا ہے اسی طرح قرآن کا ایک باطن ہوتا ہے، تأویل ہوتی ہے، توجیہ ہوتی ہے، تفسیر ہوتی ہے۔ ایک آیت میں آپ کو مختلف چیزیں ملیں گی، اور اگر ایسا نہ ہو تو خدا نے جو دعویٰ کیا ہے نا قرآن میں، کوئی خشکی و تری نہیں مگر یہ کہ وہ اس قرآن میں موجود ہے۔ اگر ایسا نہ ہو، اگر ایک ایک آیت میں بہت سارے مطالب اور بہت سارے مفاہیم نہ ہوں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خدا کا وہ دعویٰ جھوٹا ثابت ہو جائے گا، اگر ایسا نہ ہو۔ لیکن وہ مطالب اور وہ مفاہیم ہر کسی کے لیے نہیں، بلکہ جو اہل قرآن ہیں، مفسرین حقیقی قرآن ہیں، ان کے لیے وہ مطالب ہیں۔ یہ جو قرآن ہم سنتے رہتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں بڑے آسانی سے کہ بھئی ہر شے قرآن میں موجود ہے، خوب آپ تو 2 رکعت نماز صبح قرآن سے ثابت نہیں کر پائیں گے۔ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہر کسی کے لیے ہر کچھ قرآن میں نہیں ہے، ہر کسی کے لیے ہر کچھ قرآن میں نہیں ہے، بلکہ وہ کچھ خاص ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے قرآن میں سب کچھ ہے، وہ کچھ خاص ہستیاں ہیں۔ اور میں مقدمتاً بیان کرتا چلوں، ابھی حال میں ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے شیعہ اور ہمارے درمیان جو سب سے بڑا اختلاف ہے وہ یہ ہے۔ ہم نے کہا کون سا؟ کہ شیعہ قرآن سے زیادہ مفسرین قرآن کی اہمیت دیتے ہیں، یا میں الفاظ کو بدلوں، شیعہ قرآن سے زیادہ اہل بیت کو توجہ دیتے ہیں اور اہل بیت کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں، جبکہ ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے۔ تو میں نے ایک سادہ سا معصومانہ جواب دیا، شاید آپ حضرات بھی محظوظ ہوں۔ میں نے کہا خود آپ کا یہ کہنا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، یہی سب سے بڑی دلیل کہ آپ کے لیے قرآن کافی نہیں۔ غور فرمائیے گا، میں نے کہا یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ کے لیے قرآن کافی نہیں۔ کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا ذرا یہ بھی تو بتائیں کس نے کہا کہ قرآن کافی ہے؟ کیا قرآن نے کہا؟ کیا قرآن نے کہا قرآن کافی ہے کہ نہیں؟ رجل فلاں صاحب نے کہا حسبنا کتاب اللہ، میں نے کہا بس ثابت ہو گیا نا، آپ بھی اس بات کے قائل ہیں قرآن کے علاوہ بھی کچھ حجتوں کو مان رہے ہیں۔ اب فرق یہ ہے آپ کن کو مان رہے ہیں اور ہم کن کو مان رہے ہیں۔ بھائی
آپ یہ کہہ رہے نا حسبنا کتاب اللہ، اگر خود قرآن کہتا تو میں آپ کی بات کو مانتا۔ بھائی آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کسی صاحب نے کہا، خود قرآن کے علاوہ آپ فلاں صاحب کی باتوں کو مان سکتے ہیں، اہل بیت کی باتوں کو نہیں مان سکتے۔ بڑا باریک نکتہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، بڑا باریک نکتہ۔ آپ ان کو مان سکتے، اہل بیت کو نہیں مان سکتے، تو خلاصہ اہل بیت کے بغیر قرآن ادھورا ہے۔ اگر میں جملہ کہوں معذرت کے ساتھ، ہندوستان کی مشہور شخصیات تشریف فرما ہے اور ماشاءاللہ سے پڑھا لکھا مجمع ہے، میں معذرت کے ساتھ مؤدبانہ انداز میں، لیکن ذمہ داری حقیر کی ہے، اصول کافی میں آپ جائیں تو میری اس بات پہ بہت ساری احادیث بھی آپ کو ملیں گی، لیکن میں فی الحال اس موضوع کو کھولنا نہیں چاہ رہا، نہیں تو دوسری فضا میں چلا جاؤں گا۔ ایک ہے قرآن، ایک ہے قیم قرآن۔ اصول کافی میں باقاعدہ بحث ہوئی ہے قیم قرآن، من هو القیم القرآن، کون ہے جو قرآن پہ قیمومیت رکھتا ہے، کون ہے، الفاظ کو بدلوں، کون ہے جو قرآن پہ احاطہ رکھتا ہے، کون ہے جو قرآن پہ احاطہ رکھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو قرآن پہ احاطہ رکھے گا اس کے پاس قرآن سے زیادہ علم ہوگا، قرآن سے زیادہ علم ہوگا۔ اسی قرآن مجید میں جائیں تو قرآن مجید میں ایک کتاب کا ذکر ہوا ہے، ایک کتاب کا ذکر ہوا ہے، اور روایتوں میں اگر آپ جائیں تو ملتا ہے کہ یہ قرآن اس کتاب کا حصہ ہے۔ یہ جو قرآن دو دفتیوں میں ہمارے درمیان ہے، یہ اس کتاب کا حصہ ہے جس کتاب کا ذکر اسی قرآن میں ہوا۔ اچھا، اہل بیت کے پاس قرآن کا علم ہے یا کتاب کا علم؟ میں مقدمہ بیان کر رہا ہوں، کسی موضوع کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں آپ حضرات۔ اہل بیت کے پاس قرآن کا علم ہے یا پھر کتاب کا؟ اگر قرآن کا علم ہو فقط و فقط، پھر قیمومیت نہیں کر سکتے۔ بھئی قیمومیت وہی کرے گا جس کے پاس قرآن سے زیادہ علم ہو، یا میں الفاظ کو بدلوں، قیمومیت وہی کرے گا جس کے پاس کتاب الہی کا علم ہو۔ اب قرآن کی طرف جائیں، قرآن کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور تمہاری اس نبوت کا گواہ وہ ہے کہ جس کے پاس کتاب الہی کا علم ہے، اور وہ ساتھ کوئی اور نہیں، علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب، کہ جن کے پاس کتاب الہی کا علم، کتاب الہی کا علم، اور اسی کتاب الہی میں تورات، انجیل، زبور اور جتنے بھی صحیفے خدا ہیں سارے کے سارے اسی کتاب کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو اہل بیت کے پاس صرف قرآن کا علم نہیں بلکہ کتاب کا علم ہے، لہذا قیمومیت بجا ہے، اہل بیت کی قیمومیت بجا ہے۔ بغیر اہل بیت کی قیمومیت قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا، لاکھ کوششیں کر لیں۔ اور یہی وجہ ہے آج میں منبر پہ بیٹھتا ہوں تو بعض افراد کسی خطیب کی تعریف کرتے ہیں، کسی مولانا کی، کہ بڑے زبردست قبلہ، میں نے کہا کیوں؟ کہ قبلہ وقت قرآن قرآن قرآن، صرف قرآن سے باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی اس میں زبردست کیا ہوا؟ بھائی اس میں زبردست کیا ہوا؟ فقط قرآن، فقط قرآن، اس میں زبردست کیا ہوا؟ میں نے کہا زبردست تب ہے جب قرآن کو یا قرآن کو سمجھانے کے لیے اہل بیت کے روایات و احادیث کا استعمال کیا جائے۔ میں الفاظ بدل کے آسان جملوں میں بتاتا چاہوں کہ بڑے زبردست خطیب و بڑے زبردست عالم ہے، کہ کیوں؟ کہ فقط قرآن سے دلائل پیش کرتے ہیں، فقط قرآن سے باتیں کرتے ہیں۔ تو میں جملہ عرض کرتا چلوں، نہج البلاغہ میں موجود ہے، مولا نے مخاطب کیا ابن عباس کو، ابن عباس سے فرمایا ابن عباس لا تخاصمہم بالقرآن، کہ ہمارے دشمنوں کے پاس جب تم جاؤ نا تو ان کے پاس ان کے سامنے قرآن سے مخاصمہ نہ کرنا، قرآن سے مناظرہ نہ کرنا، کیونکہ اسی آیت کو وہ اپنے لیے بھی ثابت کریں گے اور تو اپنے لیے بھی ثابت کرو گے۔ بھائی ہے یا نہیں ایسا؟ ہم بھی علی کی ولایت کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ قرآن سے۔ وہ بھی کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ قرآن سے۔ دہری مناظرہ کہاں سے کرتے ہیں؟ قرآن سے۔ ملت اسلامیہ کے تمام فرقے قرآن سے ثابت کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اہل بیت نے کیا فرمایا؟ اب اگر تمہیں
دیکھو کہ ان تمام لوگوں میں بہتر کون ہے، افضل کون ہے، راہ راست پہ کون ہے، صراط مستقیم پہ کون ہے، تو دیکھو ان میں سے اہل بیت سے متمسک کون ہے۔ جو بھی ان میں سے اہل بیت سے متمسک ہوگا وہی راہ راست پہ، وہی صراط مستقیم پہ۔ اس کے علاوہ سارے فرقے ضالہ، سارے فرقے ضالہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور آج سب سے بڑی ملت تشیع بلکہ ملت مسلمہ کی سب سے بڑی خامی علی جیسے عالم کا دامن چھوڑنا ہے۔ ملت مسلمہ کی سب سے بڑی خامی علی کے دامن کو چھوڑنا ہے، اور ایسے ویسے نہیں علی کے دامن کو چھوڑنا، بلکہ علی کا مرتبہ جو ہونا چاہیے لوگوں کی نظر میں وہ نہیں ہے۔ اور میں بغیر تعارف یہ جملے کہہ رہا ہوں، جس طرح سے ہمیں ماننا چاہیے علی کی ذات کو، یا جس طرح سے ہمیں سمجھنا چاہیے علی کی ذات کو، نہ ویسے مانا جا رہا اور نہ ویسے سمجھا جا رہا۔ اور یہی وجہ ہے، میں نے آیت کی تلاوت کی تھی نا آپ حضرات کے سامنے، اسی آیت کی طرف جا رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے روز محشر رسول اللہ کچھ شکایتیں کریں گے، کچھ شکوے کریں گے۔ ان شکایتوں اور ان شکووں میں سے ایک شکوہ یہ ہے، روز محشر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور رسول اللہ بہت ساری شکایتیں کریں گے، بہت سارے لوگوں کی شکایتیں کریں گے، ان میں سے اصحاب کی بھی شکایتیں کھڑے ہوں گے، کہیں گے پروردگارا میرے بعد میرے ان اصحاب نے ایسا ایسا کیا۔ یہ ساری روایتیں موجود ہیں، حتی صحیح مسلم میں بھی روایت موجود ہے۔ اچھا، انہی شکایتوں میں سے ایک شکایت کہ جسے خداوند متعال نے اپنی کتاب میں بھی درج کیا، وہ شکایت یہ ہے، رسول اللہ کیا فرمائیں گے؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ غور کیجئے گا، میں نے شروع میں بیان کر دیا تھا قرآن کا ظاہر ہوتا ہے، باطن ہوتا ہے، تأویل ہوتی ہے، توجیہ ہوتی ہے، اور ایک ہی آیت میں 70 مطالب و مفاہیم ہوتے ہیں۔ تو میں نے شروع میں اسی لیے مقدمہ بنایا تھا۔ رسول اللہ کیا فرمائیں گے؟ پروردگارا میری اس قوم نے اس قرآن کو ہلکا سمجھا۔ توجہ چاہتا ہوں، میری اس قوم نے اس قرآن کو ہلکا سمجھا۔ ماشاءاللہ سے عربی داں تشریف فرمائے، اگر عربی گرامر میں جائیں تو لفظ ہاذا اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اشارے میں بھی فرق، ایک اشارے قریب، اشارے بعید، اشارے متوسط۔ مثال کے طور پہ قریب ہے تو اس کے لیے کیا یوز ہوگا؟ ہاذا۔ مثلا یہ فلاں صاحب بیٹھے تو میں اشارہ کروں گا ہاذا، یہ صاحب۔ آپ کو یاد ہے حدیث غدیر، من کنت مولا فہذا، یہ کیونکہ علی اس زمانے میں اور بھی تھے کہ نہیں، جس کا میں مولا ہوں اس کے صرف و صرف یہ علی جو میرے ہاتھوں پہ بلند ہے، یہ مولا ہے۔ یہ اشارے ہاذا قید کر رہے یہ، اور ایک ہوتا ہے بعید کے لیے جس کے لیے ذات یا ذالک استعمال ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہاں کیا فرما رہے؟ پروردگارا میری اس قوم نے اس قرآن کو ہلکا سمجھا۔ اب معصومانہ سا سوال، ایسا تو ہے نہیں کہ رسول اللہ قرآن کو جو 2 دفتیوں کی قرآن ہے اسے اپنی بغل میں دبا کے روز محشر کھڑے ہوں گے، یا وہاں کسی چیز پہ رکھی ہوگی قرآن اور اشارہ کریں گے اس قرآن کو ہلکا سمجھا؟ ایسا تو ہے نہیں۔ رسول اللہ ماشاءاللہ سے حافظ قرآن، جن کے اوپر قرآن نازل ہوا، اور قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن کی تلاوت فرماتے تھے۔ بس پتہ یہ چلا کہ یہاں اس قرآن سے مراد یہ قرآن نہیں جو 2 دفتیوں کے درمیان ہے۔ پہنچ رہے ہیں آپ حضرات کہ یہاں قرآن سے مراد، لفظوں پہ غور کیجئے گا، پروردگارا میری اس قوم نے اس قرآن کو ہلکا سمجھا۔ 2 دفتیوں والا قرآن تو ہے نہیں، اب اس قرآن سے مراد کیا ہے؟ اب ہم جائیں گے مسجد کوفہ، منبر کوفہ پہ ذات علی بن ابی طالب تشریف فرما ہے، اور کوفیوں سے مخاطب ہے، اے کوفیوں کس دنیا میں رہتے ہو، مجھے جانتے ہو، انا الذکر الذی عنہ ضل، میں وہ ذکر ہوں جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے، میں وہ ایمان ہوں
جسے لوگوں نے ہلکا سمجھا. انا القرآن، میں قرآن ہوں، جسے لوگوں نے ہلکا سمجھا، جسے لوگوں نے ہلکا سمجھا. بھائی اس سے زیادہ ہلکا سمجھنا کیا ہو سکتا ہے کہ کربلا میں ایک طرف امام حسین کے ہوتے ہوئے لوگ قرآن کے نام پہ امام حسین سے جنگ کر رہے ہیں. بھائی قرآن ناطق ادھر کھڑا ہے. آپ کو صفین کا میدان بخوبی یاد ہے. صفین کے میدان میں تاریخ کے دیکھیں ہر جگہ تاریخ کے کچھ شواہد، کچھ حقائق اور کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اپنے دلوں پہ نقش کریں. خاص کر کے بحث امامت، کیونکہ بحث امامت شیعوں کی مرض ہے، مرض بارڈر. اگر یہ کمزور ہوا سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے. ایسے نہیں، ہمارے علماء فضلاء پوری زندگی ولایت پہ کتابیں لکھتے رہے، امامت پہ کتابیں لکھتے رہے، اور علامہ امینی صاحب بیچارے 25 سال ایک کتاب الغدیر لکھتے رہے. ایسے لکھتے رہے. نہیں اگر جان ولایت پہ کام ہوا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ خطرہ یا سب سے بڑا اختلاف ولایت پہ، امامت پہ. رسول کی رسالت سے بھی لوگ متفق، توحید پہ بھی متفق، ایک حد تک تھوڑے اختلافات ہیں، لیکن مسئلہ امامت ہے جو تفریق پیدا کرتا ہے، غیر کو جدا کرتا ہے، وہ مسئلہ امامت ہے. تو مسئلہ امامت کو ہلکا نہ سمجھے. جنگ صفین آپ دیکھیں، ان کے جو اسسٹنٹ تھے مشورہ دیا کہ اب بڑا سخت ہے علی سے مقابلہ کرنا، علی سے مقابلہ کرنا بڑا سخت ہے. مالک اشتر تباہی مچاتے چلے جا رہے ہیں کہ اب کیا کریں. کہ ایک جگاڑ ہے کہ کیا، کہ قرآن کو نیزوں پہ بلند کر دو. اس میں ایک تاریخی نقطہ دیکھیے گا کہ قرآن کو نیزوں پہ بلند کر دو. قرآن نیزوں پہ بلند ہوا. مالک اشتر دوڑتے چلے آ رہے ہیں اور مولا بار بار کہہ رہے ہیں یہ حیلہ ہے، فریب ہے، مکر ہے، ان کی باتوں میں نہ آؤ. لیکن وہیں ایک طبقہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھدار، پڑھا لکھا اور ہوشیار اور قرآن داں سمجھتا تھا، وہ طبقہ کنارے ہو گیا کہ جسے آج ہم خوارج کے نام سے جانتے ہیں، الگ ہو گئے. وہاں جو مولا نے خوبصورت جملہ کہا، وہ جملہ آپ حضرات کی نظر کر رہا ہوں. مولا نے لوگوں کو مخاطب کیا کہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو. اچھا وہاں دو لوگ تھے، ایک وہ تھے جو قرآن صامت کی طرف بھاگ رہے تھے، اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جس کی نظریں قرآن ناطق کے چہرے پہ تھی. قرآن ناطق کے چہرے پہ تھی. جو مولا امر فرمائے، جو مولا حکم کرے، ہم قربان مولا کے امر پہ، ہم قربان مولا کے حکم پہ. بس اطاعت محض امام کے سامنے. امام جو فرمائے ہم امام کے مطیع ہیں. یہ ایک گروہ وہ تھا. اب مولا نے مخاطب کیا کہ سنو، جس قرآن کی طرف تم جا رہے ہو وہ محض ایک کاغذ ہے. قرآن ناطق ادھر کھڑا ہے. قرآن ناطق ادھر کھڑا، قرآن ناطق ادھر کھڑا. تم قرآن صامت کی طرف جا رہے ہو، قرآن صامت کاغذ کی طرف جا رہے ہو. قرآن ناطق کے بغیر یہ قرآن فقط و فقط ہمارے اور آپ کے لیے کاغذ ہے، بس اس کے سوا کچھ نہیں ہے. قرآن ناطق کے بغیر اگر قرآن ناطق ہے اور ایسے ہی نہیں. اچھا خدا نے پھر کیوں قرآن میں فرمایا یہی قرآن، یہی قرآن؟ شاید آپ جملوں کو نہ سمجھے، لہذا سمجھاتا چلوں. یہی قرآن بعض کے لیے ہدایت ہے، اور یہی قرآن جو دو دفتیوں میں، یہی قرآن بعض کے لیے باعث گمراہی ہے. یہی قرآن کوئی نیا قرآن نہیں. ایسا نہیں ایک الگ قرآن ہے جو ہدایت کر رہا ہے اور ایک الگ قرآن ہے جو گمراہ نہیں. ایک ہی قرآن ہے. یہی قرآن بعض کے لیے باعث ہدایت اور یہی قرآن بعض کے لیے باعث گمراہی. اب اگر سمجھنا ہو کہ کس کے لیے باعث ہدایت اور کس کے لیے باعث گمراہی، آسان سا نسخہ ہے. جو بھی علی اور آل علی
کے دامن سے متمسک رہے ان کے لیے یہی قرآن باعث ہدایت، اور جنہوں نے علی کے دامن کو چھوڑا ان کے لیے یہی قرآن باعث گمراہی۔ بھئی علی کے دامن کو چھوڑ کیوں رہے ہو؟ علامہ امینی صاحب کا خوبصورت جملہ یاد آ گیا۔ علامہ امینی صاحب نے ایک تقریر میں فرمایا، یہ سعودی گئے ہوئے تھے تو وہاں ان سے سوال کیا گیا قبلہ کچھ بیان کریں کچھ بیان کریں، تو وہ مجمع بہت زیادہ تھا، علامہ امینی صاحب گھبرا رہے تھے، اور پھر شیر دل انسان علامہ امینی صاحب گھبرائیں گے تو کس حد تک گھبرائیں گے، کہہ کے آخر ایک جملہ چلے ہی آئے کہ صرف میں ایک جملہ کہوں کہ بسم اللہ، کہ دنیا میں جتنے بھی بے وقوف تھے، جتنے بھی احمق تھے، جتنے بے شعور تھے، انہوں نے علی کے دامن کو چھوڑ دیا۔ کہ دنیا میں جتنے بے وقوف، جتنے بے شعور تھے، انہوں نے علی کے دامن کو چھوڑ دیا۔ اما جس کے پاس ذرہ برابر شعور ہو، عقل ہو، فہم ہو، ادراک ہو، وہ علی جیسے عالم کو چھوڑ ہی نہیں سکتا، نہیں چھوڑ سکتا۔ بڑا خوبصورت، آپ نے فرقہ زیدیہ کا نام سنا ہے؟ فرقہ زیدیہ جن کی تعداد یمن میں ظاہراً، اگر میں اشتباہ نہ کروں، یمن میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے خوبصورت۔ چوتھے امام کو یہ امام چہرم مانتے ہیں۔ اسی میں دو فرقے، یہی زیدیہ کے بعض لوگ چوتھے امام کو امام چہرم مان کے وہاں پہ سلسلہ ختم کرتے ہیں، اور بعض امام چہرم کو امام نہیں مانتے بلکہ جناب زید کو امام مانتے ہیں، اور اس میں جناب زید کی ذرہ برابر غلطی نہیں۔ جناب زید بار بار انہیں بلاتے اور انہیں سمجھایا کہ تم غلط راستے پہ ہو، کہ میرا امام یہ بیٹھا ہے، یہ میرا امام ہے، یہ میرا امام، یہ میرا امام۔ پھر انہیں اپنے پاس سے بھگایا اور ایک جملہ کہا، انتم بترتم امرنا، تم نے ہمارے امر، ہمارے مشن، ہمارے ہدف، ہمارے مقصد یا ہماری جو ولایت کے کچھ اہداف ہیں ان کو تم نے توڑ دیا۔ بتر تم توڑ دیا یا چھوڑ دیا۔ اچھا، جب مولا نے جناب زید نے یہ کہہ کے انہیں بھگایا تو اس دن سے اس فرقے کا نام ہو گیا فرقہ بطریہ۔ بعض لوگ بطریہ کہتے ہیں جو کہ غلط ہے، بطریہ اس فرقے کا نام ہے۔ اچھا، یہی لوگ، میں بتا رہا ہوں، کیا بتا رہا ہوں، اگر آپ کو متمسک ہونا ہے تو کس کے دروازے سے متمسک ہو؟ اس کے دروازے سے کہ جو علم کا سمندر ہے، باب علم ہے، یا جاہلوں کے دروازے سے متمسک ہونا ہے، فیصلہ آپ کا ہے۔ اور یہی کچھ مولا نے بھی فرمایا۔ پانچویں امام کے دور میں اسی فرقے کے کچھ افراد مولا کے پاس آئے، مولا سے بات چیت کرنے لگے۔ بات چیت کے درمیان مولا نے فرمایا، اچھا ان کا ایک عقیدہ اور بھی تھا، ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ نحن نتولی علیاً، ہم علی سے بھی محبت رکھیں گے اور فلاں صاحب سے بھی محبت رکھیں گے۔ یہ بھی بتاتا چلو، مطلب کی بات ہے کہ ہم ان سے بھی محبت رکھیں گے اور آپ سے بھی محبت رکھیں گے۔ تو مولا نے یہاں پہ کچھ جملات فرمائے کہ انتم، اصول کافی میں ظاہراً یہ روایت موجود ہے، انتم تمسون الثماد وتدعون النہر الاعظم۔ مولا کے جملے ہیں، کسی خطیب کی خطابت، کسی ذاکر کی ذاکری نہیں ہے، مولا کے جملے، مولا کے جملے کہ انتم تمسون الثماد وتدعون النہر الاعظم۔ تمسون کہتے ہیں مکیدن کو چاٹنے کو۔ آپ نے چھوٹے چھوٹے سے پرندے دیکھے اپنی زبان سے ہلکا ہلکا سا پانی پیتے ہیں جیسے چاٹ رہے ہیں، اسے کہتے ہیں تمسون۔ ثماد کہتے ہیں گندے پانی کو، یا ایک اور روایت میں لفظ آیا کھادرہ۔ ماشاءاللہ سے ہمارے روڈ تو بہت ہی خراب ہے، روڈ خراب ہوتے ہیں، گڈھے گڈھے ہو جاتے ہیں نا، بارش ہو جائے ان گڈھوں میں تھوڑا تھوڑا سا پانی بھر جائے تو اسے کہتے ہیں کھادرہ۔ چھوٹے چھوٹے سے گڈھوں میں گندا گندا پانی، اسے کہتے ہیں قدرہ۔ مولا نے کیا فرمایا، تم لوگ تمسون الثماد، ان گڑھوں سے، ان گندے گڈھوں سے پانی پینی چاٹ رہے ہو، جبکہ نہر اعظم تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ تم ہمارے غیر سے متمسک ہو نا، تم نے فلاں و فلاں کا دامن تھاما ہے نا، تم چاٹ رہے ہو گندا پانی، ادھر نہر اعظم ہے۔
یہاں مسئلہ فقط پانی کا نہیں ہے، صاف پانی اور گندے پانی کا نہیں ہے. مولا بتانا یہ چاہ رہے ہیں تم جن سے متمسک ہو نا، تم نے جن کا دامن تھام رکھا ہے نا، وہ تو پوری زندگی کہتے رہے وہ نہ ہوتے یہ ہلاک ہو جاتے، وہ نہ ہوتے یہ مر جاتے. پوچھا گیا بھیا یہاں پانی نہیں تو کیا کیا جائے؟ کہ نماز نہ پڑھو. اگر تم ان سے متمسک ہو جنہیں تیمم کرنا نہیں آتا، ان کے دروازے کو چھوڑ رہے. جبرائیل جس کے دروازے پہ علم حاصل کرنے آئے، ان کے دروازوں کو چھوڑ رہے ہو، ان کے دروازوں کو چھوڑ رہے ہو اور ان کے دروازوں پہ جا رہے ہو. میں نے جو شروع میں جملے کہے انہیں تیمم نہیں آتا اور پتہ نہیں کتنی جگہوں پہ، ایسے نہیں، ساری شخصیات کے پڑھے. ابو حنیفہ کے حوالے سے ملتا ہے لولا السنتان لهلك النعمان. اہل تسنن کی تقریباً تمام معتبر کتب میں یہ روایت موجود ہے. اگر چھٹے امام کی 2 سال کی شاگردی نہ ہوتی تو یہ نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا، ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا اگر 2 سال امام صادق کی خدمت میں نہ رہتا. اچھا اس کے باوجود دشمنی و بغض اور حسد و کینہ اتنا زیادہ کہ ایک صاحب آئے، آپ حضرات نے سنا ہوگا بنی عباس اور بنی امیہ کچھ مولویوں کو ڈھونڈتی تھی اور ڈھونڈنے کے بعد انہیں تیار کرتی تھی بہترین طریقے سے، ان کا مائنڈ واش کر کے، برین واش کر کے، تیار کر کے، اور پھر ان کا کام صرف یہ تھا کہ وہ اہل بیت کے دروازے کو بند کریں، اہل بیت کے دروازے کو بند، کیونکہ انہیں خطرہ جو کچھ ہے اہل بیت کے دروازے سے، اہل بیت کے دروازے سے. یہ در حقیقت اہل بیت کے نہیں بلکہ علم کے دشمن ہیں، علم کے دشمن. اور علم کا دشمن وہی ہوگا کہ جس کے خود مذہب میں کچھ نہ ہو، وہی علم کا دشمن ہوگا. جس کے پاس خود کچھ نہ ہو وہ علم کا دشمن ہوگا. امام صادق کے دروازے کو بند کرنے کے لیے انہوں نے کچھ لوگوں کو پیدا کر رکھا، تو خوب پڑھا لکھا کے خوب منتھلی انہیں شہریہ، خوب وظیفہ، خوب پیسے، خوب ہیرو جواہرات، تمام چیزوں سے نوازا. بعض کو 4 بیویاں، 5 بیویاں دلوائیں، بعض کو بیویاں دلوائیں. ایک میں نام نہیں لوں گا، حساس مسئلہ ہو جائے گا. ایک صاحب آئے، اور یہ میں شیعہ کتب سے بھی نہیں بیان کر رہا ہوں، ایک صاحب آئے کہے کہ فوجی تھا تقریباً، ایک عورت آئی اور کہا کہ میرے ساتھ فلاں آدمی نے فعل بد انجام دیا. کہ دیکھا کہ اچھا کون ہے وہ، کہ بلاؤ اس کو. بلایا گیا، 2 تماچے مارے. کتنی خوبصورت عورت، تم اس کے ساتھ فعل بد انجام دو گے، لاؤ اسے مجھے. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں اور نہ میں کوئی ہنسانے کے لیے قصہ بیان کر، حقائق ہے تاریخ کی. پھر وہ اس سے بڑے کے پاس گئے، اسے بلایا کہ بدتمیز، میرے ہوتے ہوئے تم اس کے اوپر نظر ڈال رہے ہو، یہ مجھے دو. اگر نام بتا دوں نہیں پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے. موجود اس طرح کے لوگ ان سے متمسک ہیں. علی کے دامن کو چھوڑ کے کیا ہو گیا لوگوں کو، کیا ہو گیا. آئے انہی علماء میں سے کسی ایک کے پاس کچھ صاحبان کہ نماز میں آنکھوں کو بند کروں یا کھولوں، نماز میں آنکھوں کو بند کروں سجدے میں یا کھولوں. تو وہ سوچنے لگے کہ خالفت جعفرا فی کل ما یقول، کہ میری فقہ، ہمارے یہاں جب کوئی فقہی مسئلہ پوچھتا ہے تو ہمارے پاس کچھ مبانی فقہ ہیں، مثلا قرآن، سنت، یہ تمام چیزیں ہم دیکھ کے کہتے ہیں بھائی ان کے مطابق یہ فتویٰ ہے. ان کا معیار اور ان کی میزان کچھ اور تھی. ان کا معیار اور ان کی میزان یہ تھی جو کچھ امام جعفر صادق ہیں اس کا الٹا کرو، یہ ان کی معیار، ان کا معیار اور ان کی میزان تھی. تو کہنے لگے خالفت جعفرا فی کل ما یقول، کہ میں نے چھٹے امام کی ہر چیز میں مخالفت کی، لیکن اس مسئلے میں مجھے خود نہیں پتا سجدے میں مولا آنکھوں کو بند کرتے ہیں یا کھولتے ہیں، کہ کرے تو کیا کرے بھائی، مخالفت تو کرنی ہے، اب کرے تو کیا کرے، کہ کیا کرے صاحب، کہ آؤ قریب آؤ، کہ ایسا کرو کل سے سجدے میں جانا، ایک آنکھ بند کرنا اور ایک آنکھ کھولنا. جب بھائی پتا نہیں ان جعفرا یغمضهما او یفتحهما، آنکھوں کو بند کرتے یا کھولتے، کہ جب میں مشکوک ہو گیا تو میں نے کیا کہا، ایک آنکھ بند کر لو اور ایک آنکھ کھول لو. اچھا میں یہ ساری چیزیں بیان کیوں کر رہا ہوں،
بھائی جب تک خامیوں کا علم نہ ہو اچھائیوں کی طرف آپ جا نہیں سکتے. صرف اگر فضائل اہل بیت بیان کیے جائیں تو یقیناً اہل بیت کے دامن سے اس طرح متمسک نہیں ہوں گے جس طرح دشمنوں کے نقائص جاننے کے بعد متمسک ہوں گے. دشمنوں کے نقائص جاننے کے بعد متمسک ہوں گے. اور یہ بھی میں پھر جملہ کہتا چلوں، کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے، کسی ذاکر کی ذاکری نہیں ہے، اہل بیت کی فرمائشات ہیں. مولا فرماتے ہیں من لم يعرف سوء ما اوتي الینا من ظلمنا وذهاب حقنا فهو شریک فیما ولینا به. آج بڑی آسانی سے ہم سے لوگ کہہ دیتے مع الاسف الشدید. دیکھیں اتحاد کے پرچمدار ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، بہت بڑے پرچمدار ہیں اتحاد کے، اور جو بھی اتحاد کے خلاف کام کرے میں اس بندے خدا کو صاحب فتنہ سمجھتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، صاحب فتنہ. لیکن اس کا مطلب وہ نہیں جو بعض لوگ سمجھ لیتے. یہ بھی آگے کے جملوں پہ بھی غور کریں، اس کا مطلب وہ نہیں. مولا کیا فرماتے ہیں من لم يعرف سوء ما اوتي الینا من ظلمنا وذهاب حقنا. جو بھی نہ جانے، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں قبلہ کیا ضرورت ہے ایام فاطمیہ میں آپ حضرت سیدہ کی شہادت پڑھیں، یا کیا ضرورت ہے آپ منبر سے یہ کہیں کہ ان کا حق چھینا گیا، یا کیا ضرورت ہے فلاں صاحب کے بارے میں بیان کیا جائے، یا کیا ضرورت ہے یہ مناظرے رکھے جائیں. اور جیسا کہ ہو رہا ہے آج ہندوستان و پاکستان میں مناظرے کا مزاج ختم ہو گیا، کیونکہ لوگ مناظرے کو اختلاف سمجھ رہے ہیں، جبکہ مناظرہ اختلاف نہیں ہے. مناظرہ کرنا اختلاف نہیں ہے. آپ اپنی محکم دلیلیں لے کے آئے، وہ اپنی دلیلیں لے کے آئے، ہم اپنی دلیلوں سے ان کی دلیلوں کو رد کریں. یہ علمی میدان ہے، اور جس دن یہ علمی میدان ہمارے ہاتھوں سے چھین لیا گیا ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا. آج ہم دیکھ رہے ہیں مناظرے کا میدان ختم ہوتا چلا جا رہا. آج بھی ہندوستان میں بہترین علماء موجود ہیں، اہل مناظرہ موجود ہیں، لیکن ایک زمانہ تھا باقاعدہ ہمارے برادران اہل تسنن سے آتے تھے، بیٹھتے تھے، مناظرے کرتے تھے. بہت ساری شخصیتیں، بہت سارے نام ماشاءاللہ سے مجھ سے زیادہ آپ کو معلوم ہے، اسی سرزمین سے بہت سارے نام میرے خیال سے، بہت سارے نام کہ جنہوں نے شاہکار کتابیں لکھی میدان مناظرے میں. تو یہ غلط فہمی ہے جو بعض افراد کہہ دیتے ہیں قبلہ جو گزر چکے چھوڑے، ان سے کیا مطلب، مر چکے. غلط فہمی ہے. مولا فرماتے ہیں من لم يعرف سوء ما اوتي الینا من ظلمنا وذهاب حقنا. جو بھی نہ جانے ہم پر جو مصیبتیں ڈھائی گئی، ہم پر جو ظلم و ستم ڈھائے گئے، ہمارا جو حق چھینا گیا، اس کے بارے میں جو بھی نہ جانے تو وہ انہی کے ساتھ شریک ہے جنہوں نے ہم پر ظلم و ستم ڈھائے، ہمارا حق چھینا. جو نہ جانے ان کے بارے میں، جو نہ جانے. آج جاننا ہم سب کا فریضہ ہے، جاننا الگ ہے، کہنا الگ. جاننا الگ. ضروری نہیں ہے کہ ایک عالم ہی آپ کو ساری چیزیں بتائے ممبر پہ بیٹھ کر. بھائی آپ کتابیں پڑھیں، جاننا ضروری ہے. میں نے کہا نا جاننا ضروری ہے، بتانا چاہے ضروری نہ ہو لیکن جاننا ضروری ہے. ہر انسان کا فریضہ. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو خلاصہ ہم کس کے دامن سے متمسک ہوں؟ اہل بیت کے دامن سے متمسک ہوں. اہل بیت کے دامن سے متمسک ہوئے تو ہم گمراہی کے دروازوں سے بچ جائیں. اگر اہل بیت کے غیر کے پاس گئے تو 100% آپ کی گمراہی ہے، 100% گمراہی. اور یہ خود آن حضرت نے اپنے آخری لمحات میں فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. جب تک ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم لوگ ان دونوں چیزوں سے متمسک رہو گے، لن تضلوا، لن بمعنی ہرگز تم گمراہ نہ ہو. کس سے متمسک ہونا ہے؟ قرآن و اہل بیت. قرآن و اہل بیت کا دامن تھامے رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس میں آگے اپنے اختتام کی طرف. نتیجہ کلام ربط مسائل. لوگوں نے قرآن ناطق کو ہلکا سمجھا اور ان سے متمسک ہوئے
کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا، اس کے دامن کو چھوڑا جس کے پاس سب کچھ تھا، جس کے پاس سب کچھ تھا۔ اور یہ نہ سوچیں کہ اس زمانے میں ہی ایسے لوگ تھے جاہل و بے وقوف قسم کے۔ آقا جان اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں، اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں۔ ضروری نہیں کہ لوگ اپنے دل کا حال زبان کے ذریعے بیان کریں۔ غور کیجئے جملوں پہ، ضروری نہیں کہ لوگ اپنے دل کا حال زبان کے ذریعے بیان کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے حرکات و سکنات سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ آدمی ہے کیسا۔ اچھا اس زمانے میں جو لوگ تھے نا، وہ کھل کے نہیں کہتے تھے کہ ہم علی کے مخالف ہیں۔ وہ اچھا یہ جو وہابی فرقہ ہے ناصبی، کبھی سنا ہے انہوں نے کہا ہو کہ ہمیں علی سے دشمنی ہے، لیکن ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ جن سے ثابت ہوتا ہے یہ علی کے دشمن ہے۔ حرکتوں سے ثابت ہوتا ہے نا کہ یہ علی کے دشمن ہے۔ تو خلاصہ کلام، جس طرح اس وقت لوگوں نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑا، یا میں الفاظ بدل کے کہوں امامت کے دامن کو چھوڑا، ویسے ہی آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو امامت کے دامن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، امام کی معرفت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، امام کی معرفت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر امام کی معرفت اور امامت ہمارے دامن سے نکال دی جائے تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ اور میں بارہا اور ہمیشہ میں نے یہ جملہ کہا، کبھی غور کیا آپ نے کربلا کیوں واقع ہوئی؟ کیوں کربلا میں امام حسین کو شہید کیا گیا؟ ایک علت، وہ علت پتہ ہے کیا ہے؟ وہ علت یہ ہے کہ اس زمانے کے لوگوں نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا۔ اگر اپنے زمانے کے امام کو پہچانتے تو امام حسین کو کربلا میں شہید نہ کرتے، امام حسین کو کربلا میں شہید نہ کرتے۔ نتیجہ اور آخری پیغام تمام جوانوں کے لیے، ہمارے لیے مجلسیں محترم ہیں، جلوس محترم ہے، عزاداریاں محترم ہیں، کربلا محترم ہے، قربان جاؤں جو عزاداران سید الشہداء اس فرش عزا پہ بیٹھے، ان کے پیر کی مٹی دلے قربان جاؤں۔ بین الحرمین کی جو تھوڑی سی مسافت ہے نا، اس مسافت پہ قربان جاؤں، مولا کی زری پہ قربان جاؤں، آپ پہ قربان جاؤں، آپ کی مجلسوں پہ قربان جاؤں۔ لیکن ایک جملہ جو میرا درد دل ہے، جتنا احترام ہم اپنی مجالسوں کو دیتے ہیں، جتنا احترام ہم اپنے منبر کو دیتے ہیں، جتنا احترام ہم کربلا کی زیارت کو دیتے ہیں، جتنا احترام ہم اپنے جلوسوں کو دیتے ہیں، جتنا احترام ہم اپنے نوحہ خانوں کو دیتے ہیں، اگر اتنا احترام اپنے زمانے کے امام کو دیتے تو امام زمان ہمارے اور آپ کے درمیان ہوتے۔ بعض شاید میں کچھ جملے کہہ کے جا رہا ہوں کہ جس سے آپ بعد میں سوچیں یا احساس کریں، کیونکہ ہر انسان کے اس بدن میں چھوٹا سا دل ہے اور اس دل میں ایک احساس ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کوئی پتھر دل ہے، کوئی پتھر دل نہیں ہے جو مولا کے فرش عزا پہ آ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل پتھر نہیں ہے، اس کا دل موم ہے، بس اسے احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے استاد بڑا خوبصورت جملہ فرماتے، کہتے ہیں ایک جو سو رہا ہے وہ بھی مردہ، ایک جس کی روح بدن سے پرواز ہو گئی وہ بھی مردہ، دونوں مردے ہیں، لیکن ان دونوں مردوں میں فرق کیا ہے؟ جس کی روح اس کے بدن سے نکل گئی آپ اسے اٹھائیں گے، اٹھے گا نہیں، لیکن جو سو رہا ہے اسے صرف بیدار کرنے کی ضرورت ہے، صرف بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا معاشرہ فی الحال امام زمانہ کے حوالے سے بالکل غافل ہے۔ میں آپ لوگوں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، بالکل غافل، بالکل غافل۔ اور یہی وجہ مولا سے پوچھا گیا حضرت کا نام قائم کیوں ہے، تو کیا حضرت نے فرمایا لِأَنَّهُ يَقُومُ بَعْدَ مَوْتِ ذِكْرِهِ، کیونکہ حضرت قیام کریں گے جب ان کا ذکر مٹ چکا ہوگا، جب ان کا ذکر مٹ چکا ہوگا۔ کیا ہمیں امام زمانہ کا ذکر مٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟
میری فکر تنزیہ نہیں ہے کہ میں ممبر پہ آؤں اور آدھا گھنٹہ طنز و طعن کرتا رہوں، یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے. نہیں آقا جان، اصلاحی پہلو بیان کریں، طنز و طعن خود لوگ سمجھ جاتے ہیں. امام زمانہ سے غافل، امام زمانہ سے غافل، امام زمانہ کی معرفتوں سے غافل ہے. اچھا معرفت، بس آخری نقطہ، یقین آپ حضرات بھی کافی تھکے ہوئے اور میری تھکاوٹ الحمدللہ آپ حضرات کے چہروں کو دیکھ کے دور ہو گئی. میں مسلسل تقریباً 17ویں میری مجلس ہے مسلسل، اور میں ابھی گھر نہیں پہنچا ہوں، اسی ایریے میں ٹہل رہا ہوں، گھوم رہا ہوں. میں بھی تھکا ہوں، میری آواز گرفتہ ہے، لیکن اس آواز میں بھی ماشاءاللہ سے رونق آ رہی ہے، مجھے خود نظر آ رہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد. اچھا معرفت کہتے کسی؟ اچھا معرفت دو طرح کی ہے. ایک معرفت کسی کا نام جان لینا، حسب و نسب جان لینا، یہ بھی معرفت ہے. اچھا اس طرح کی معرفت ہمارے اندر بھی ہے اور دشمنوں کے اندر بھی ہے. اگر معرفت کا مطلب نام جاننا ہو، صفات جاننا ہو، تو بھائی یہ تو دشمنان اہل بیت کے اندر بھی ہے معرفت امام زمان. انہیں بھی پتہ ہے ان کا نام کیا ہے، انہیں بھی پتہ ہے ان کی صفات کیا ہے، انہیں بھی تمام چیزوں کا علم ہے. تو ہم کیا سمجھے کہ ہمارے اندر بھی معرفت ہے، ان کے اندر بھی معرفت. ایک معرفت یہ. دوسری معرفت، یا میں اور اسی شاہد مثال کو کربلا لے کے چلوں. کربلا میں دو طرح کی معرفتیں تھیں. ایک معرفت لشکر یزید کی. لشکر یزید جان رہا تھا جو شخصیت میرے سامنے کھڑی ہے یہ حسین ابن علی رسول کے نواسے، اور ان کی یہ صفات ہے. رسول مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے اور حسن حسین کو آتے ہوئے دیکھ لیتے تھے، اپنی جگہ سے بلند ہو جاتے تھے. پتہ تھا انہیں، صفاتیں پتہ تھی. لیکن ان کی معرفت اور اصحاب حسینی کی معرفت میں کوئی فرق نہیں ہے. نہیں ہے. کیوں نہیں؟ فرق کیسا فرق؟ ان کی معرفت فقط و فقط نامی و مکانی تھی، لیکن اصحاب حسینی نے اپنے زمانے کے امام کو پہچاننے کے بعد اپنے آپ کو امام وقت کے سامنے تسلیم کر دیا، سرنڈر کر دیا. تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ معرفت جاننے کا نام نہیں ہے، بلکہ معرفت اطاعت محض کا نام ہے. اب اگر آپ کو دیکھنی ہے کہ فلاں کے اندر علی کی معرفت ہے تو دیکھیں کیا وہ علی کی اطاعت کر رہا ہے یا نہیں. اگر اطاعت کر رہا تو اس کے اندر معرفت علی ہے. اگر مطیع نہیں تو وہ صرف جھوٹا دعویدار ہے بس. اگر اطاعت کر رہا ہے تو اس کے اندر معرفت اہل بیت ہے. اور کربلا میں جتنے بھی اصحاب کرام ہیں ان کی سب کی کامیابی کا راز، بس میں نے ختم کی مجلس. اصحاب کرام، ابو الفضل عباس، ان تمام شخصیات کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ ان تمام شخصیات نے اپنے زمانے کے امام کو بہترین طریقے سے پہچانا، بہترین طریقے سے پہچانا. اور یہی وجہ ہے اگر مجھ سے کوئی سوال کرے مولا عباس کی سب سے بڑی صفت کیا ہے، تو میں کہوں گا مولا عباس کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ مولا عباس نے اپنے زمانے کے امام کو بہترین طریقے سے پہچانا. شاید ایک نیا نقطہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے. یہ جو ہم سنتے رہتے ہیں روز عاشور مولا بار بار تلوار نکال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے مرنے کی اجازت دو، مجھے مرنے کی اجازت دو. کتب تاریخ میں آیا ہے، لیکن ہمارے پاس جو دلیل ہے ان دلیلوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ میں کیا کہہ رہا تھا؟ مولا عباس کی سب سے بڑی صفت کیا تھی؟ مولا عباس کی سب سے بڑی صفت یہی تھی نا کہ انہوں نے اپنے زمانے کے امام کو پہچانا اور پہچاننے کے بعد اپنے آپ کو امام وقت کے سامنے سرنڈر کر دیا، تسلیم کر دیا. اب کیا اجازت بار بار مانگنا، کچھ جملہ کہہ رہا ہوں، بار بار مولا کے پاس جانا کہ مجھے اجازت دے، مجھے اجازت دے، قاعدے تسلیم کے منافی نہیں ہے.
کیا قاعدہ تسلیم کے منافی نہیں ہے؟ اچھا قرآنی مثال دیتا چلوں، جناب خضر سے ملاقات ہوئی جناب موسیٰ کی علم حاصل کرنے کے لیے، لمبا قصہ میں مختصر صرف 2 جملوں میں بیان کرتا چلوں۔ جناب خضر کے پاس جناب موسیٰ پہنچے حصول علم کے لیے، کشتی میں بیٹھے، جناب خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا اور جناب موسیٰ بھڑک گئے کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جناب خضر کہہ رہے ہیں تھوڑا صبر کرو بعد میں بتاؤں گا۔ پھر آگے چلے دیوار درست کر دی کہ یہ کیا کر رہا ہے کہ آگے بتاؤں گا۔ خلاصہ اس طرح کے حادثات ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب خضر جناب موسیٰ کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، کہ یہاں سے ہمارے اور آپ کے درمیان جدائی شروع۔ یعنی کیا؟ یعنی جناب خضر بتانا چاہ رہے ہیں یا خدا اس اشارے کے ذریعے سے بتانا چاہ رہا ہے اگر موسیٰ کو کچھ سیکھنا ہو تو خضر کے سامنے چپ چاپ بیٹھے۔ نہیں سمجھے؟ موسیٰ کو اگر کچھ سیکھنا ہو تو خضر کے سامنے چپ چاپ بیٹھے۔ یہی وجہ ہے کربلا کے حادثے میں آپ جائیں، جب امام حسین مدینے سے خارج ہوئے نا تو سارے اصحاب نبی فلاں صاحب آ رہے ہیں، مولا سے کہہ رہے ہیں مولا آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں، کوفہ کیوں جا رہے ہیں، آپ ایسا کریں یمن جائیں۔ پھر ایک صاحب آ رہے خود محمد حنفیہ آئے اور آنے کے بعد کہا آپ ایسا کریں بحرین چلے جائیں، آپ فلاں جگہ چلے جائیں، کوفہ نہ جائیں۔ کسے مشورہ دے رہے ہیں؟ امام کو۔ اچھا ان کی صفات بلند و بالا ہیں یا پھر ان کی صفاتیں بلند و بالا ہیں جو چپ چاپ امام کے سامنے کھڑے ہیں اور جیسا امام کر رہے ہیں اسے دیکھتے جا رہے ہیں۔ اچھا ایک دعویٰ آپ حضرات کے سامنے کرتا ہوا جاؤں، میرا دعویٰ ہے کسی تاریخ کی کتاب نے مجھے دکھا دے ابو الفضل عباس جناب علی اکبر جناب قاسم نے امام حسین کی خدمت میں سوال کیا ہو بھیا یا آقا یا بابا ہم جا کہاں رہے ہیں، کہیں دکھا دے ہم جا کہاں رہے ہیں۔ میں نے کیا جملہ کہا تھا بھائی؟ میں نے بڑا جملہ کہا کہ مولا عباس کی کامیابی کا سب سے بڑا راز کیا ہے؟ تسلیم، اپنے آپ کو تسلیم کرنا، سرنڈر کرنا کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے۔ اچھا میں اسی کو بیان کرتا چلوں۔ ہمارے یہاں ایک ہے زیارت مأثورہ اور ایک ہے زیارت غیر مأثورہ۔ زیارت مأثورہ اس زیارت کو کہتے ہیں جو کسی معصوم سے نقل ہوئی ہو، جس کے الفاظ معصوم کی زبان سے صادر ہوئے ہو۔ ہمارے یہاں 14 معصومین کے علاوہ 2 شخصیات ایسی ہیں کہ جن کی زیارت مأثورہ ہے۔ ایک معصوم یقوم کہ جن کی زیارت 8ویں امام سے نقل ہوئی، اور دوسری شخصیت ابو الفضل عباس کہ جن کی زیارت امام صادق سے نقل ہوئی۔ اب دیکھیں امام صادق اس زیارت میں کیا فرما رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں سلام اللہ و سلام ملائکتہ و انبیائہ و رسولہ و ملائکتہ و رسولہ والشہداء والصدیقین والصالحین والزاکیات الطیبات، سارے جملات سلام اللہ کا، ملائکہ کا، انبیاء کا، رسول کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، زاکیات طیبات کا۔ پھر مولا جملہ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ گواہی دے رہے ہیں۔ جملہ جس کا ہے چھٹے امام کا، گواہی پہ غور کیجیے گا۔ چھٹے امام کیا فرما رہے ہیں؟ اے ابو الفضل عباس اشہد ان لک بالتصدیق والتسلیم والوفاء بالعہد، ہم گواہی دیتے ہیں روز عاشوراء آپ نے اپنے آپ کو امام وقت کے سامنے تسلیم کر دیا۔ امام صادق فرما رہا ہے آپ نے روز عاشوراء اپنے آپ کو تسلیم کر دیا، اور یہی وجہ ہے اسی زیارت میں 3 لعنتیں بھیجی گئی ہیں۔ میں موضوع کو ختم کر رہا ہوں۔ یقیناً ظاہر سی بات ہے جب اتنی دور سے آئے اور اتنے انتظامات کے اتنا انتظار کیا، میں 10-20 منٹ پڑھ کے چلا جاؤں تو یقیناً حیف ہے، آپ کو نہیں لیکن بانی مجلس کو برا لگے گا۔ بندے نے زحمتیں اٹھائیں، بس آپ تھوڑی دیر 5-6 منٹ زحمتیں اور اٹھائیں، نتیجہ انشاءاللہ محسوس ہوں گے۔ 3 لعنتیں اس زیارت میں۔ اچھا اپنے جو افراد تھوڑے تھوڑے خوابیدہ ہو چکے صلوات بھیجیں تاکہ ان کی جو ہے نیندیں اڑ جائیں۔
اچھا بیدار ہے نا جملہ سننے کے لیے؟ اسی زیارت میں چھٹے امام نے 3 لعنتیں بھیجی. پہلی لعنت لعن اللہ من قتل، خدا کی لعنت ہو اس پر کہ جس نے آپ کو قتل کیا. اس لعنت کا تعلق ہم سے نہیں ہے. دوسری لعنت ولعن اللہ من حال بینک وبین ماء الفرات، خدا کی لعنت ہو اس پر جو آپ اور فرات کے پانی کے درمیان حائل ہوا، رکاوٹ بنا. اس لعنت کا تعلق ہم سے اور آپ سے نہیں، ہم کربلا میں تھے ہی نہیں. اچھا تیسری لعنت پہ غور کیجئے گا، کیا اس لعنت کا تعلق صرف کچھ خاص لوگوں پر ہے یا ممکن ہے ہم لوگوں سے بھی ہو؟ غور کیجئے گا. خدا کی لعنت ہو اس پر جس نے قتل کیا، خدا کی لعنت ہو اس پر جس نے آپ کو فرات کے پانی سے روکا. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ شَهِدَ حَقًّا، خدا کی لعنت ہو اس پر جو آپ کی معرفت سے غافل ہو. بھئی مولا عباس کی طرف خطاب کر رہے ہیں، خدا کی لعنت ہو اس پر جو آپ کی معرفت سے غافل ہو. اب سوال کریے بھیا مولا عباس کی معرفت سے کیا ہم اور آپ غافل ہو سکتے؟ جی آغا جان ہو سکتے. میں نے یہ 2-3 جگہوں پہ بیان کیا، یہاں بھی بیان کرتا چلوں. آیت اللہ صافی گل پیغانی صاحب کے پاس میں خود بیٹھا تھا، 1-1.5 سال پہلے کی بات ہے. ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے قبلہ میں نے جناب سلمان کے فضائل پڑھنا شروع کیے. جناب سلمان کی فضیلت، سلمان کے بارے میں ملتا ہے سلمان ہم اہل بیت میں سے، سلمان سچے، سلمان ایمان کے 90 درجے پہ فائز. جب میں نے سلمان کے اتنے فضائل و کمالات سنے میں مشکوک ہو گیا، عباس افضل ہیں یا جناب سلمان؟ کہ میں مشکوک ہو گیا عباس افضل یا جناب سلمان. میں نے خود دیکھا آگے یہ صافی گل پیغانی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور مخاطب کیا کہ تم عباس کا مقابلہ سلمان سے کر رہے ہو. عباس اگر دعا کرے تو 70,000 سلمان پیدا ہو گئے. کہ عباس اگر دعا کرے تو خدا 70,000 سلمان پیدا کر دے. تم مقابلہ کر رہے ہو عباس سے. اچھا ایسے ہی ملتے جلتے ایک عالم دین کہنے لگے مولا بڑے شجاع تھے، بڑے بہادر تھے، بڑے طاقتور تھے، بڑے ہمت والے تھے، لیکن مولا عباس اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے. کہتے پڑھے لکھے نہیں تھے کہ سب کچھ تھا. بھائی ایسے نہیں امام صادق نے فرما دیا خدا کی لعنت ہو اس پر جو آپ کی معرفت سے غافل ہو. ایسے نہیں، کوئی حکمت ہو، راز ہو. انہیں کہہ دیا بھئی پڑھے لکھے نہیں تھے، خواب دیکھا. اور اتفاق سے ایک کتاب چھوٹی سی علامہ جوادی صاحب کی، میں نے ابو دھابی میں وہ کتاب دیکھی تھی جس کا نام ہے قمر بنی ہاشم. اس میں بڑے خوبصورت جملات اسی قصے کے حوالے سے جوادی صاحب نے بیان کی، اور بیان کرنے سے پہلے کچھ علمی گالیاں بھی دی. پتہ علمی گالیاں، جاہل، بے وقوف، بے سواد، یہ علمی گالیاں جوادی صاحب نے خوب لگایا انہیں کہ مولا عباس اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے. خواب میں دیکھا. جوادی صاحب نے قصہ بیان کیا. قصہ کہ ابو ہاشم جعفری کو جانتے ہو؟ نبی امام کے زمانے میں ابو ہاشم جعفری موجود تھے اور بڑے عالم دین تھے اور ان سے روایتیں بھی ہم تک پہنچی ہیں. ابو ہاشم جعفری خود فرماتے ہیں میں نبی امام کے پاس گیا، میں نے دیکھا ایک ہندی آ رہا ہے، مولا اسے ہندی میں گفتگو کر رہے ہیں. سندھی آ رہا ہے، مولا اسے سندھی میں جواب دے رہے ہیں. فارسی آ رہا ہے، مولا اسے فارسی میں جواب دے رہے ہیں. عربی آ رہا ہے، مولا اسے عربی میں جواب دے رہے ہیں. ابو ہاشم جعفری کہتے میں حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا. مولا کے پاس گیا، میں نے کہا مولا آپ تو بڑی زیادہ زبانوں پہ مسلط ہیں. مولا نے فرمایا ابو ہاشم جعفری ذرا زمین کی طرف جھکو. ابو ہاشم جعفری جھکے کہ کنکر اٹھاؤ. کنکر اٹھایا کہ مجھے دو. ابو ہاشم جعفری نے کنکر لیا. مولا نے اس کنکر کو پکڑا، اپنی زبان پہ رکھا. بھائی موضوع سے ہٹیے گا نہیں، یہاں بات علم عباس کی ہو رہی، کسی خیر کی نہیں، موضوع سے نہ ہٹیے گا. کنکر مولا نے اپنی زبان پہ رکھا. ابو ہاشم جعفری کے ہاتھوں میں لیا کہ اسے منہ میں رکھ لو. ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں میں نے اس کنکر کو اپنے منہ میں رکھا. پھر فوراً
70 زبانوں پہ مسلط ہو گیا. تھوڑا سا بیدار ہوں کہ میں وہی 70 زبانوں پہ مسلط ہو گیا. اب جملہ مجھے کہنے دیجئے، اما اگر خیر معصوم 90 امام کے پاس آئے اور 90 امام ایک کنکری کے ذریعے لعاب دہن پہنچائے تو وہ 70 زبانوں پہ مسلط، اب اس کے بارے میں کیا کہو گے جس نے تیسرے امام سے براہ راست زبان چوسی ہو؟ اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ اس کے بارے میں کیا کہو گے کہ جس نے براہ راست امام معصوم کی زبان چوسی ہو؟ جس نے زبان چوسی ہو. ایک ابو ہاشم جعفری کنکری کے ذریعے لعاب گیا تو وہ اتنے بڑے عالم دین اور ان کا نام تاریخ میں مولا عباس نے زبان چوسی. مولا عباس نے زبان چوسی. اور یہی وجہ مولا عباس کی صفات، مولا عباس کے کمالات اس سے کہیں زیادہ ہیں جو بیان کیے جائیں. میں نے ایک جملہ کہا، یقین جائیں اپنے ذہنوں پہ ثبت کرنے. مولا کی سب سے بڑی تعریف کیا؟ مولا نے اپنے زمانے کے امام کو پہچانا اور پہچاننے کے بعد اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، تسلیم محض، اطاعت محض. اور یہ کیسے نہ ہو؟ آخر ماں کی تربیت ہے، ماں کی تربیت ہے، ماں کی تربیت ہے. ام البنین فرمایا کرتی تھی عباس یہ جو حسن و حسین ہیں یہ تمہارے بھائی نہیں ہیں، یہ آقا ہیں، آقا، بھائی نہیں ہیں. کہ عباس اگر یہ دونوں کسی غلام سے یا کسی غلام کو کوئی حکم دیں تو تم یہ انتظار نہ کرنا کہ وہ غلام کو کام انجام دے، دوڑتے ہوئے خود جانا اور اس کام کو انجام دینا. بی بی ایسا کیوں؟ کہ وہ شہزادی کے بیٹے ہیں، تم کنیز کے بیٹے. کچھ بھی ہو جائے لیکن حسین کی طرف کوئی نظر نہ اٹھا پائے. اور ایسا ہوا جب تک عباس زندہ رہے کسی میں مجال نہ تھی حسین یا حسین کے خیموں کی طرف کوئی نظر اٹھا، کسی میں مجال نہیں تھی. جب لٹا ہوا قافلہ مدینے وارد ہوا، بشیر کو بلایا گیا کہ بشیر مدینے میں داخل ہو، اہل مدینہ کو بتا دو کربلا میں حسین کو قتل کر دیا گیا. بشیر مدینے میں داخل ہوئے اور آواز بلند کی، الا یا اہل یثرب لا مقام لکم قتل الحسین بکربلا عطشانا. اے مدینے والو، یہ مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا. ارے ہائے، حسین کو 3 دن کا بھوکا و پیاسا کربلا میں مار دیا. خدا کے ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے کہ مدینے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، حسین کو کربلا میں مار دیا. آزادہ رو، اب وہ ماں ام البنین کہ جس نے جیسے سنا حسین کو مار دیا، دوڑتی ہوئی بشیر کے پاس پہنچی اور کہا بشیر تم کس حسین کی بات کر رہے؟ کہ کس حسین کی بات کر رہے؟ کہ بی بی حسین ابن علی، حسین ابن علی کو کربلا میں مار دیا. بس اتنا سننا تھا. ام البنین نے جملہ کہا بشیر میں کیسے مان لوں، میرا بیٹا عباس جو ہے
بشیر میں کیسے مان لوں؟ عجب نہیں بشیر نے جملہ کہ بی بی آپ نے صحیح فرمایا، جب تک عباس زندہ تھا نا کسی نے حسین کی طرف نہیں دیکھا، لیکن بی بی عباس کو مار دیا گیا، بس اتنا سنا تھا۔ جناب ام المؤمنین نے فرمایا بشیر میں کیسے مان لوں؟ عباس شجاع تھا، بہادر تھا، شریف تھا، کیسے کوئی مارے گا؟ جملہ کہا عباس کے شانے کاٹے گئے، پیشانی پہ تیر لگا، مشمر تیر لگا، بس اتنا سنا تھا۔ جناب ام المؤمنین زمین پہ گری، جب زمین سے اٹھی نا بشیر کی طرف مخاطب ہوئی اور قیامت کا جملہ کہا اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھے، آئے مولا غربت، آئے تنہائی۔ جملہ کہا بشیر تو نے کہا نا عباس کے دونوں ہاتھ کاٹ لیے گئے تھے، اب ذرا یہ بتا جب بھی کوئی شخص سوار گھوڑے سے گرتا ہے تو وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، میرے بیٹے عباس کے ہاتھ تو نہیں تھے۔ بشیر اب تو بتا میرا بیٹا منہ کے بل آیا یا سینے کے بل؟ کہ میرا بیٹا منہ کے بل صحیح بھی آیا یا سینے کے بل؟ آزادہ رو جناب ام المؤمنین پڑھتی نہیں، ایک ضعیف شخص کے پاس کھڑی ہوئی، عجب نہیں، فرمایا اے ضعیف، اے شخص تو کون ہے؟ بس اتنا سننا تھا کہ اماں نہیں پہچانا، میں تیرا بیٹا سجاد ہوں۔ بیٹا سجاد یہ حال کیسا کہ اماں کربلا کے بعد تم ہو شام، زندان شام، پھپھیوں کے کھلے ساتھ، زینب کی تعداد، سکینہ کے تازیانے، گالوں سے گوشوارے، خدا کی ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ چھٹے امام فرماتے تھے پروردگارا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما جو آوازیں میرے جد حسین کے لیے بلند ہوتی ہے۔ آپ مولا فرماتے ہیں اے شہید کے بیٹے جب بھی تم کسی چیز پہ رونا چاہتے ہو نا تو میرے جد حسین پہ رو، کہ کیوں؟ کہ کیونکہ میرے جد حسین کو کربلا میں رونا رونا کے مارا، میرے جد کربلا میں پیاسا مارا۔ آزادہ رو جناب زینب کے پاس پہنچی، عجب نہیں جناب ام المؤمنین نے زینب کبریٰ کو دیکھا، پہچان نہ پایا، زینب کبریٰ کو فرمایا اماں یہ زینب ہے، اماں یہ زینب ضعیف کیسے نہ ہوگی؟ اس زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک کوشائی سے حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے، میں نے دیکھا اماں وشیم شان سون علی صدرے، اماں میں نے دیکھا شمر ملعون حسین کے سینے پہ بیٹھا ہے، اپنے خنجر سے حسین کے گلے کو ذبح کر رہا۔ بس اگر وہ ختم کی مجلس، زینب کبریٰ نانا کے مزار پہ پہنچی، نانا کے مزار کو پکڑا اور بیان کرنا شروع کر دیے، ارے نانا آج کی امت نے بڑا ستایا ہے، بڑا رلایا ہے، نانا آپ کے نواسے کو بھوکوں پیاسا مار دیا، نانا اکبر کے کلیجے میں برفی ماری، نانا ننے اصغر